والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بيننا وفيه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والمحسنين والمحسنين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرا اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے حضور سلطان العارفین کے عرص پاک میں شرکت کی. اپنے ماتھے کی نظروں سے دستار بندی کا خوبصورت منظر دیکھا. بہت کچھ آپ نے دیکھا, بہت کچھ ہم نے دیکھا, بہت کچھ آپ نے سنا, بہت کچھ ہم نے بھی سنا. سن سن کے میں تھک گیا. کل میں نکلا تو 3:30 بجے جو ٹرین تھی وہ مجھے رات کو 11:30 بجے ملی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آستانِ عالیہ شہبازیہ کے صاحب سجادہ عزیز القدر حضرت مولانا سید انتخاب عالم صاحب شہبازی, مولا کریم ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ان سے بھی میری بات ہوئی اور شاہکار بھی ابھی اس کی دستار بندی آپ ہو رہی تھی. یہ اگر کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لے لیں یہ مجھے کرنا ہے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں وہ کام ہو کے رہے گا. آج میں صاحب عرس کی دعوت کر رہا ہوں. سچائی یہ میرا اپنا, یہ اسٹیٹ بھی اپنا, جانا پہچانا بہت پرانا. دیکھیے صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ پورو جوان کے لوگ خاص طور سے یہ دونا والے مجھے لگ رہا ہے. بس صحیح پہچان ہوا نا. دعاؤں کے ساتھ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس بوڑھی رات میں آپ پر بڑھاپے کا کوئی اثر نہیں آیا.
आज मैं इत्मीनान से आपसे गुफ्तगू तकरीरें होती रहती है। आप बिल्कुल जिस तरह बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहिए और अपनी बेदारी का सबूत देते रहे। आप जागते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि खतीब का एक मिजाज होता है कि अगर कौम में बेदारी है तो खतीब भी बेदार रहता है। लेकिन आज मैं जो गुफ्तगू करूंगा मुझे भी उस बात पर पूरा और कौन मेरी गुफ्तगू सुन रहा मुझे इसका भी एहसास। इसीलिए मैं यहाँ आके बैठा साहिब सज्जादा यथाब मियां साहब से कहकर उनकी इजाज़त से कि मैं जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए पहले सलामी पेश करूँ। ये वो बारगाह है जहाँ इल्म भी मार्फत दोनों साथ साथ शरीयत भी हकीकत भी मार्फत। हमारे हम सबक साथी मौलाना जमाल वाक़िफ़ साहब इनकी 2 बातें सच्ची हुई। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा 6 बजे से पहले आप भागलपुर नहीं पहुंचे, 6 बजे। दूसरी सच्ची बात कि 2 बजे से पहले आपको मौका नहीं मिला। क्या कष्ट लगा वो भी मैंने देख लिया। अब उनसे कहूँगा कोई तीसरी बात नहीं, क्योंकि ये रात भी आखिरी पड़ाव में और आप भी आगे की बात है कि और भी आपकी ज़रूरियात नहीं, मगर आप अपनी ज़रूरतों को थोड़ी देर के लिए रोकिए और पूरी लगन के साथ हमारे तरफ शरीयत तरीक़त मार्फत हकीकत ये 4 चीजें हैं। 4 चीजें मेरी नजर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला के मलफूज पर तो बैठे बैठे मुझे याद है वो बहुत निराले अंदाज से चारों की तारीफ फरमा। शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, हकीकत मार्फत क्या है। वो फरमाते हैं कि शरीयत असीर होना, तरीक़त फ़कीर होना, असीर होना, तरीक़त फ़कीर होना, हकीकत नज़ीर होना, मारिफत बेनज़ीर होना। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो जगह बताओ आज की शब में, वो जगह बताओ जहाँ चारों सिफ़ात एक साथ। आज की शब, आज जो बात होगी पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये इल्म और मार्फत के उस बहरे बेकरार का दरबार जिनके शागिर्दों, जिनके तलामिज़ा का इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। शरीयत असीर होना, तरीक़त फ़कीर होना, हकीकत नज़ीर होना, मारिफत बेनज़ीर होना। तो उस से सुल्तानुल आरिफीन में आने वालों वो जगह मालूम है। आज की शब में यहीं बैठे बैठे वो जगह बताओ कौन सी जगह है जहाँ चारों सिफ़ात, चारों खूबियाँ एक साथ और एक ही ज़ात में।
ایک ہی ذات میں اسیر ہونا، فقیر ہونا، نذیر ہونا، بے نظیر ہونا، یہ چاروں خوبیاں جب سمٹ کر کسی ایک ذات میں جمع ہوتی ہے تو اس ذات کا نام سلطان العارفین مخدوم شہباز محمد۔ جہاں فقیری بھی ہے، اسیری بھی ہے، نذیری بھی ہے، بے نظیری۔ آج ہم صرف کسی ذات کے عرس میں نہیں آئے، اس کے عرس میں آئے ہیں جو شریعت والا بھی ہے، طریقت والا بھی ہے، حقیقت والا بھی ہے۔ حضرات گرامی، اور یہ بتائیں یہ چاروں خوبیاں یہ آسانی سے نہیں ملتی، جب کرم ہوتا یہ خوبی، ارے باپ اس میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو محنت سے حاصل ہے، محنت سے نہیں، محنت سے نہیں۔ اس لیے محنت والوں کان کھول کر سن لو، ایک محنت کرنے والے کا حشر ہم نے دیکھا ہے۔ ایک محنت کرنے والا کہاں سے چلا کہاں پہنچا، تو محنت پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ محنت والے کے عرس میں نہیں آئے ہیں، یہ فضل خدا والے کے عرس میں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے آئے، جہاں شان استقلال، فخر علی، طہارت فاطمہ زہرا، حسنین کی امامت کا رنگ و روغن، اہل بیت کی یادگار، اہل بیت کی یادگار۔ میں کیا بتاؤں یہ علم یہاں آیا کہاں سے؟ اس علم کا حقیقی مصدر کون؟ وہ علی ہے، علی، یہاں سے ہر ولی وہ ہے میرا علی۔ اب مجھے تفسیر روح البیان کی وہ روایت میری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے کہ میں نے دو ممبر تو ایک ہی ہے، ایک ممبر پر میں نے دو خطیب دیکھا۔ پہلا خطیب میرا رسول، سرکار فرماتے ہیں اسی ممبر پر، سلونی عما شئتم، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، جو چاہو مجھ سے سوال کر لو۔ وہ مدینۃ العلم ہے، سرکار فرماتے ہیں سلونی عما شئتم، جو چاہو پوچھو، کیا اختیار ہے۔ اور پوری کائنات صحابیت میں علامہ اسماعیل بقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری کائنات صحابیت میں میرے سرکار کے بعد سلونی کہنے والا صرف ایک ممبر ہے۔ ایک خطیب کی بات تو میں نے کر لی، اب دوسرا خطیب مولا علی، وہ بھی فرماتے سلونی عما دون العرش، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو سوال کر لو۔ سلونی میں کوئی قید نہیں، یہ پوچھنا یہ نہ پوچھنا، یہ سوال کرنا یہ نہ کرنا، یہ پرشن کرنا ایسا نہ کرنا، جو چاہو پوچھو۔ ابھی میں اس مجلس سے کہوں جو چاہو مجھ سے پوچھو، دے دیا نا میں نے چانس، اب تو کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، مگر میں ایسی غلطی نہیں کروں۔ موسم بڑا خراب، یہ تو مخدوم شہباز محمد کا یہ ٹیم ہے،
ہے نا؟ بھارت کا ATM خراب ہو سکتا ہے مگر ان کا ATM خراب نہیں ہوگا۔ علماء لائن لگائے ہیں، مشائخ لائن لگائے ہیں، پیر صاحب لائن میں کھڑے ہیں، مرید صاحب کھڑے ہیں، مگر کیا کرامت ہے سلطان العارفین کی۔ یہاں آنے کے بعد تو ایسا لگا ہی نہیں کہ ATM خراب۔ معلوم ہوا نوٹ بندی پر بھارت کا پردھان منتری پابندی لگا سکتا ہے نوٹ بندی کے ذریعے، مگر یہ سلطان العارفین کی زندہ کرامت ہے۔ اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور ایک بات بتائیں، کمال صاحب، اس میں بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں۔ بولے ڈالے کیسے؟ ڈبہ بڑا، نوٹ چھوٹی، آئے کیسے؟ یہ بدلو وہ بدلو۔ ارے بابا، یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اسی لیے میں آج اس مجمع سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ دو بندی سے مجھے بہت تکلیف ہے۔ ایک 10 بندی اور ایک اس کا زمانہ آیا تو نوٹ بندی۔ پورے بھارت میں انقلاب کرتا ہوا، لوگ نسبندی سے پریشان ہوئے، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا۔ آج نوٹ بندی، اب دیکھو اس کے بعد کون سی بندی آئے گی؟ نوٹ بندی۔ مگر صاحب، یہاں آنے کے بعد تو آپ کے چہروں کی مسکراہٹ، آپ کی ہنسی، آپ کا انداز، صاحب سجادہ اور شہزادگاہ نے سرکار شہبازی شہباز محمد، کیا ہریالی ہے، ہر پھول اپنی جگہ کھلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے، اصل تعلق یہ دنیاوی ATM سے نہیں ہے، یہ دنیاوی بینک سے نہیں ہے، وہاں کے بینک سے ہے، وہاں کے بینک سے ہے جہاں سے سب کو ملا اور مل رہا ہے۔ تو ان کا اصل بینک بھاگلپور یا بھارت نہیں ہے، مدینے کا تاجدار ہے، میرا رسول ہے۔ کیا بات، میں آپ کو پوری مہلت دوں گا، تقریر کے بعد آپ جائیے گا، نماز پڑھیے گا، فجر کی نماز سنیے گا نہیں، آپ جائیے۔ ابھی صاحب سجادہ کی طرف سے اعلان ہوا نا کہ ہم کو شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنا ہے نا، جو فرائض و واجبات کو اس پر عمل کرنا، یہ اعلان آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا؟ نہیں، آج سے یہ طے کیجئے کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز نہ پڑھنے والے ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، کیا بات، پڑھنے والے ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، خوشی ہو رہی ہے، سلطان العارفین کا کرم ہے۔ آپ یہاں سے جائیے، طے کر لیجیے کہ آج سے ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور پڑھنا شروع کریں گے تو چھوڑنا نہیں ہے۔ بولو نیتا جی، پڑھو گے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، نماز پڑھیں گے، شریعت کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی، رسول نے کہا سلونی، ہم سے پوچھو جو چاہو، یا پھر علی نے کہا سلونی اما دون العرش، جو چاہو مجھ سے سوال کرو۔ موقع ملا کہ نہیں؟ صاحب کھڑا ہو گیا، سوال کر لیا اس نے۔ سوال کیا کیا؟
یا علی حل رأیت ربک، اے علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ کتنا پیچیدہ سوال ہے. ہندوستان میں کتنے دارالفتہ ہیں؟ یہ مفتی فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت فتویٰ لکھتے ہیں یہ، اور نہیں لکھیں گے تو لکھنا پڑے گا. یہ سوال کسی دارالعلوم میں کیا جائے تو مفتی کا پاؤں کانپ جائے گا. اے علی تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ مولا کائنات باب العلم جواب دے رہے ہیں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نماز میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا ہوں پھر اس کو موقع ملا. اے علی یہ علم آپ کو ملا کہاں سے؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ آپ اٹھا کر دیکھیں، مدارج النبوت دیکھیں اور دوسری کتابیں دیکھیں. مولا کائنات جواب دے رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دے رہا ہوں تو پانی کے چند قطرے سرکار کے پلک مبارک پر ٹھہر گئے اور مجھے موقع ملا، میں آگے بڑھا اور میں نے اسے چوس لیا. میں نے اسے بس چوسنا تھا کہ علم و معرفت کا سمندر میرے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا. نبی کی پلک مبارک پر ٹھہرے ہوئے پانی کے چند قطروں کو علی چوسنے. یہ موقع صرف باب العلم کو ملا. مدینۃ العلم رسول کی پلک مبارک پر پانی کے ٹھہرے ہوئے چند قطروں کو چوس لیا. مولا علی فرماتے ہیں علم و معرفت کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا. ارے جب پانی کے چند قطروں کو چوسنے والے علی کے علم کا یہ عالم، تو وہ پانی کے چند قطرے جس نبی کی پلک مبارک پر تھا، اس نبی کے کمال علم کی حد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کے کمال علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب آپ ذرا خیال کریں، یہ علی ہے، وہ علی جس پر نگاہ نبوت، کنز العمال کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں تاکہ خوبصورت تمہید تیار ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم ادر الحق حیث دار علی. اے علی، اے اللہ، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی، حق کو ادھر گھما دے جدھر علی. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر. سرکار نے فرمایا اے اللہ، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے نا. تو وہی ہوا. اب حضور نے پیمانہ دے دیا، جدھر علی ادھر حق، جہاں علی وہاں حق، جس جگہ علی اس جگہ حق. علی کھڑے تو حق کھڑا، علی بیٹھے تو حق بیٹھا، علی بولے تو حق بولا، علی منبر پر تو حق منبر پر، علی مسجد میں تو حق مسجد میں، علی محراب میں تو حق محراب میں، علی جماعت میں تو حق جماعت میں، علی خلوت میں تو حق خلوت میں، علی جلوت میں تو حق جلوت میں، علی اندر تو حق اندر، علی باہر تو حق باہر، علی بدر کے میدان میں تو حق بدر کے میدان میں، علی حالت جنگ میں تو حق حالت جنگ میں، علی پہاڑی پر تو حق پہاڑی پر، علی جبل ابو قبیس پر تو حق جبل ابو قبیس پر، علی صفا پر تو حق صفا پر، علی مروہ پر تو حق مروہ پر، علی چشمہ زمزم پر تو حق چشمہ
یہ نہ کہنا کہ کوئی طواف کر رہا ہے، اگر علی طواف کر رہے ہیں تو علی نہیں کر رہے ہیں، حق طواف کر رہا ہے۔ علی مینا میں تو حق مینا میں، علی عرفات میں تو حق عرفات میں، علی مزدلفہ میں تو حق مزدلفہ میں، علی خاموش ہے تو حق خاموش ہے، علی خاموش ہے تو حق خاموش ہے، علی گویائی میں کی حالت میں ہے تو حق گویائی کی حالت میں ہے۔ میرے دوستو، اب یہ نہ کہنا کہ بستر نبوی پر شب ہجرہ کوئی ذات سو رہی ہے، نہیں، حق سو رہا ہے، حق سو رہا ہے۔ علی بیدار ہے تو حق بیدار ہے، علی جاگ رہے ہیں تو حق جاگ رہا ہے۔ علی کی للکار حق کی للکار، علی کی آواز حق کی آواز معلوم ہوا، اور سرکار نے دعا کیا فرمائی؟ اللہم ادر الحق حیث دار علی، اے اللہ حق کو اس طرف پھیر دے جدھر علی۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں نا، آپ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، دیکھنے پر کس نے پابندی لگائی؟ کس پر پابندی؟ کچھ مدت کے لیے، مگر الحمدللہ آج کا منظر دیکھ کر کے 30 دسمبر کی کوئی چنتا نہیں۔ اور ہمارے اسٹیج والے جو ہمارے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، جو ہمارے ساتھ ہماری قیامگاہ سے چل کے آنے والے ہیں، اگر ان کے پاس پرانا ہوگا تو مینا صاحب سے رابطہ کر لیں، نیا مل جائے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ تو ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں، جمال رافع صاحب بھی دیکھتے ہیں، جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے شہزاد کا اتفاق سے سب ہم سے عمر میں چھوٹے تھے، مگر منصب ان کا بڑا، صاحب سجادہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے تھے، مگر ان کا منصب بہت بڑا، ان کا منصب بہت بڑا، ان کی عمر نہ دے ظاہرو سلطان العارفین کی بارگاہ میں آنے والا، عمر نہ دیکھنا، ان کا رشتہ دیکھنا، ان کا تعلق دیکھنا، ان کا رشتہ دیکھنا، ان کا منصب دیکھنا۔ ہم منصب کی تعظیم کرتے ہیں، احترام تو کرنا بھی نہیں چاہیے، اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ صاحب سجادہ بھی دیکھتے ہیں، بھی دیکھتے ہیں، پیر بھی دیکھتا، محیط بھی دیکھتا۔ آپ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ کیا دیکھتے ہو؟ بولو، آج کل تو صاحب ایک ہی جواب ہو، حضرت ٹھالا، اب تو سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ صاحب سے میں نے پوچھا یہ بتائیے جب آپ سوتے ہیں تو کچھ دیکھتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہاں کچھ نہیں نہ کچھ دیکھتا، اور میں سوچتا ہوں صرف ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ کب بھیڑ ختم ہوگی مجھے میرا نمبر آئے گا، کب بھیڑ ختم ہوگی میرا نمبر آئے گا۔ یعنی کیا قیامت ہے، اپنا پیسہ ہم نہیں نکال پا رہے۔ بولے بلیک منی، ارے بابا بلیک منی کو تو تم نے پہلے وائٹ منی بنا دیا، اپنا تو سب صحیح کر لیا، 10 مہینے سے کر رہے، 10 مہینے سے کیا 10 مہینے سے کر رہے، 10 مہینے سے تو اپنا سیٹ اپ بنا رہے، 10 مہینے سے یہ آدمی نے آدیش کر دیا۔ پوری بھارت کی جنتا پریشان ہے، پوری بھارت کی جنتا پریشان ہے، شادی والے پریشان ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تعریفیں بدل رہی ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں صرف ایک ہی چیز سوچتا ہوں، ایک ہی چیز دیکھتا ہوں۔ بولے کب مجھے موقع ملے جلدی سے صبح ہو، میں بھی لائن میں جاؤں، ڈیبٹ کارڈ ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے، ڈالوں نکالوں، تو میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ کہا حرج کیا ہے؟ پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا اے ٹی ایم مہاراج کو، اب تو یہ ہے جیسے ہی پیسہ ڈالا بھنک لگی، لوگ لائن میں کھڑے ہیں، جب جاؤ 500 600 لوگ قطار اندر قطار کھڑے، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا، اگر مولانا کو ملا ٹھیک ہے، ایک ہی چیز لوگ سوچتے ہیں، پریشان نہ ہو،
یہ وقتی پریشانی ہے. ایک ہی چیز لوگ دیکھتے ہیں اس وقت. لیکن اب اس سے ہٹ کر کے میں آپ کے سامنے ہم یا تم حق کو تلاش کرتے ہیں, حق دیکھنا چاہتے ہیں. حق کہاں؟ عراق. بچہ بچہ حق کی تلاش میں. یہی فرق ہے ہم میں اور مولا علی. کائنات والے حق ڈھونڈ رہے ہیں, ہم حق کی تلاش میں ہیں, اور حق مولا کائنات کی تلاش میں. حق ڈھونڈ رہا ہے, کہاں ہے علی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہوں گے علی وہی ہوگا حق, وہی ہوگا حق. اب یہ فیصلہ ہمارے تمہارے لیے آسان ہو گیا. حق کی تلاش میں کہیں اور نہ جانا, حق کی تلاش میں کسی اور گھر کا چکر نہ لگانا. اگر حق کو تلاش کرنا ہے تو کربلا والے کی بات, کربلا والے آقا نجف اشرف مولا علی کی بارگاہ میں چلا جانا, چلے جانا. تو حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی. آج اسی کی اولاد کی جو اس سے پاک میں ہم یہاں جمع ہوئے, بڑا نور محسوس کر رہے ہیں, بڑا سرور محسوس کر رہے ہیں. اگر مولا کائنات کے علم کی جلوہ گری دیکھنا تو سلطان العارفین کو دیکھنا, مولا کائنات کی معرفت کی جلوہ گری دیکھنا تو مخدوم شہباز محمد کو دیکھو. اگر شریعت کی پاسداری دیکھنا ہے تو مخدوم شہباز محمد کو دیکھو. اگر طریقت, حقیقت, معرفت اگر اس کی جلوہ گری دیکھنا ہے تو سرکار سلطان العارفین مخدوم سید شہباز محمد کی ذات. رات آج دور سے شہبازی میں آپ آئے, رات ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں. مگر میں اتنا آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج یہاں آنے والے جتنے جائیں گے وہ ان کے فیضان سے مالا مال ہو, مالا مال ہو کر کے جائیں گے. حضرات, آج ہم بہت عظیم بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں, بہت عظیم بارگاہ میں حاضری کا شرف اور حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اب آئیے, میں نے جس آیت کریمہ کے تھوڑے سے حصے کو, مکمل تو نہیں, جس کو میں نے اپنی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے اس طرف آتا ہوں کہ اور بہت ساری چیزیں میں سمیٹوں گا. حضرات, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے, میرا نبی تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یہ حضور کی پہلی صفت, وہ یزکیکم اور ان کو صاف و ستھرا کرتا ہے. یہ میں نے دو صفت ابھی کا ذکر کیا. آگے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا. اور آخری صفت بھی آگے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور جو تم نہیں جانتے ہو اسے بتلاتا. اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے پوری آیت میں اس سے پہلے یتلو علیکم آیاتنا سے پہلے 6 صفتوں کو بیان کیا. 6 صفتوں, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. 6 صفت. ایک صفت کو رب نے اپنی طرف, 5 محبوب کی طرف. ہم نے بھیجا, بات ختم. اب اعتراض نہ کرنا. ہم نے شاندار رسول بھیجا جو تم میں سے ایک ہے, ایک تم نے بھیجا, اور وہ نبی تم میں سے ایک.
अब भेजने की जिम्मेदारी रब ने 5 सिफतों को बयान किया महबूब की तरह। पहली सिफत, तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करते। दूसरी सिफत, तुम्हें पाको साफ करते। तीसरी सिफत, तुम्हें किताब सिखाते हैं। चौथी सिफत, वल हिकमा, तुम्हें हिकमत सिखलाते हैं। पांचवी सिफत, जिससे तुम बेखबर हो उसकी खबर देते हैं। जो नहीं जानते वो बताते हैं। 5 सिफत। अब मुझे बताओ बचा क्या? ये कुरान। अभी अभी हमारे बच्चे फारिग हुए, 5, 6, 7 जो भी हुए, साहिब सज्जादा ने सबके सर पर अभी साफा बांधा अपने हाथों से। ये हाफिज है ना कुरान के, हाफिज हुए। मौला करीम इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इन्होंने कुरान को याद किया है तो ये कुरान याद रहे, और इनके जरिए दूसरे और भी बच्चे हमारे इसी तरह से उनमें हौसला जज्बा पैदा हो, वो भी हाफिज कुरान बने। ये कुरान हमारे पास है, जरिया क्या? यतलू अलैकुम आयातिना, पूरा कुरान हमारे पास। मैं आयतों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा कुरान। जरिया कौन है? जो आज पूरा का पूरा कुरान हमारे पास है। बोलो जरिया कौन? रसूल। परेशानी की बात क्या थी? हम फर्शी, आयतें अर्शी, हम जा नहीं सकते वहां, वो यहां आ नहीं सकती। तो ये आयतें मिलती तो कैसे मिलती? तो जरूरत हुई एक ऐसे राबते की, एक ऐसे जरिए की कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। वो जरिया मेरा नबी है, जिसमें मुस्तफा फर्शी है, रूह मुस्तफा अर्शी है। रसूल ने दिया कुरान, हमने लिया। रसूल ने सूरतें दी, हमने लिया। रसूल ने आयतें दी, हमने लिया। रसूल ने फातिहा दिया, हमने लिया। रसूल ने सूरह इखलास दी, हमने लिया। रसूल ने सूरह कौसर दिया, हमने लिया। रसूल ने सूरह यासीन दिया, हमने लिया। रसूल ने सूरह फतह दिया, हमने लिया। रसूल ने सूरह बकरा दिया, हमने लिया। एक बात बता दूं दोस्तों, एक ही जबान है, उसी जबान से आयत, उसी जबान से हदीस, उसी जबान से आयत, उसी जबान से, इसलिए कलामुल्लाह का माखज़ भी रसूल की जबान और हदीस का माखज़ भी रसूल की जबान। जबान एक, कलाम दो। अब मुझे बताओ, पहले हम कलाम पर ईमान लाए या जबान पर? पहले कलाम को माना या जबान को माना? तो जवाब ये मिलेगा, पहले हमने कलाम को नहीं माना, पहले रसूल की जबान को माना, पहले मुस्तफा की जबान से को माना। मेरे नबी की जबान ने कहा ये रब का कलाम है, हमने मान लिया ये रब का कलाम है। मेरे रसूल की जबान ने कहा ये मेरा अपना कलाम है, हमने मान लिया ये सरकार आपका कलाम है। आप जरा देखिए कितनी मोतबर जबान है, कितनी पाकीज़ा जबान है, कितनी पाकीज़ा जबान है, कितनी शरफ वाली जबान है, कितनी पाकीज़ा मोतबर जबान है। उसी जबान से कुरान, उसी जबान से हदीसों का जखीरा। जबान एक है, कलाम दो है, कलाम दो, जबान एक। क्या बात है साहब। तो अगर मुस्तफा आयतों की तिलावत न करते, कुरान हमें न मिलता, कुरान हमें न मिलता, क्योंकि हमारी रसाई वहां तक नहीं, वो हम तक आ भी नहीं सकती थी। नबी जरिया। अब बात आई वो युज़क्कीकुम, रसूल तुम्हें पाक करते हैं। कुरान की तरतीब देखिए, तज़किया का जिक्र पहले है, तालीम का जिक्र बाद में है। तज़किया का जिक्र पहले है, तालीम का जिक्र, मैंने पहले पाक हो फिर तालीम हासिल करो। मगर यहां मामला उल्टा हो गया।
کہ تزکیہ تو ہے ہی نہیں، صرف تعلیم تو بیماریاں تو جنم لیں گی، ترتیب الٹ گئی۔ قرآن کی ترتیب یہ ہے تزکیہ پہلے تعلیم والی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف تعلیم پر توجہ ہے، تزکیہ پر نہیں، تزکیہ پر نہیں۔ اسی لیے غریب نواز نے جسے بنایا اسے کوئی ہٹا نہ سکا، اسے کوئی ہلا نہ سکا۔ کیوں؟ وہ کیا کرتے تھے؟ بناتے تھے، سماتے تھے، دکھاتے تھے۔ آپ سوچو، غریب نواز نے بنایا تو قطب الدین بختیار کاکی بنا، قطب الدین بختیار کاکی نے بنایا تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء بنایا تو بابا فرید مسعود گنج شکر بنے، گنج شکر نے بنایا تو علی احمد صابر کلیری ہوئے۔ ارے ایسے صابر کہ 12 سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، پھر بھی صابر پیا۔ 12 سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، پھر بھی صابر پیا، بارے صابر پیا۔ گنج شکر نے بنایا تو نظام الدین اولیاء بنے، نظام الدین اولیاء نے بنایا تو اخی سراج آئینہ ہند بنے، اخی سراج نے بنایا تو علاء الحق پنڈوی بنے، علاء الحق پنڈوی نے بنایا تو مختوم اشرف جہانگیر سمنانی بنے، مختوم اشرف نے بنایا تو عبد الرزاق نور العین بنے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی لیے شیخ گجرات، شیخ الاسلام والمسلمین سید وجیہ الدین گجراتی حسینی علوی کا کہ علم کا اگر مظاہر دیکھنا ہے تو شہباز محمد کو دیکھو۔ گجرات نے بنایا تو ملا یاسین بنے، ملا یاسین نے توجہ فرمائی تو سلطان العارفین بنے، سلطان العارفین نے توجہ فرماتے گئے، وہ فرماتے گئے تو ہمارے دیکھتے دیکھتے شہباز خطابات سید اشتیاق عالم بھاگلپوری بنے۔ وہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی جن کا کلام سنو تو دل مسرور ہو جائے، روح تازہ ہو جائے، دماغ معطر ہو جائے۔ اسی لیے دوستو اگر قناعت دیکھنا ہے تو ضیاء شہبازی کو دیکھو، توکل دیکھنا ہے تو ضیاء شہبازی کو دیکھو، اگر استغنا دیکھنا ہے تو ضیاء شہبازی کو دیکھو۔ ایک بات یاد رکھنا، وہ اپنی قبر میں ہے ضرور مگر لیٹے لیٹے ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرم ہے سلطان العارفین۔ ایک بات بتائے، یہاں ہمارے لیے اتنی آسانی کی بات ہے، ہم جس بارگاہ میں حاضر ہیں یہ علم والے بھی ہیں اور تزکیہ کرنے والے بھی ہیں۔ ہمیں تزکیے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ارے ملا چک والو، ارے بھاگلپور والو، قرب و جوار سے آنے والو، تمہیں تزکیہ نفس کے لیے کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں، شرط رحال کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی آستانے پر آ جاؤ، علم کی دولت بھی یہی ملے گی، تزکیہ نفس کی دولت بھی یہی ملے گی، معرفت کی جلوہ گری بھی یہاں ملے گی، شریعت کی پاسداری یہاں بھی ملے گی۔ ایک بات یاد رکھو، مخدوم شہباز محمد کسی عالم کا نام نہیں ہے، مجسم علم کا نام ہے، کسی عامل کا نام نہیں ہے، مجسم عمل کا نام ہے، کسی عارف کا نام نہیں ہے، معرفت کا نام۔ اسی لیے دوستو کسی صوفی کا نام نہیں ہے بلکہ کائنات تصوف کا نام ہے، کائنات تصوف کا نام ہے۔ اسی لیے آپ جس دربارے کو ہر بار میں آئے ہیں، جو چاہو مانگو، دنیا مانگو تو دنیا ملے گی، مگر میں کہوں گا دنیا نہ مانگنا، آج یہاں سے جانا آخرت کا سوال کرنا۔
आखिरत का सवाल करना। सरकार दुनिया तो बहुतों की आपने बनाई है, आज हम आपकी बारगाह में दुनिया का सवाल लेकर नहीं आए हैं, दीन का सवाल लेकर आए हैं, नजात का सवाल लेकर आए हैं, मग़फ़िरत की भीख मांगने आए हैं। सरकार अगर आप अपनी कब्र अनवर में उठ एक इशारा कर दोगे तो हमारा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, हमारी तकदीर का सितारा औज पर हो जाएगा। मालूम हुआ हमें मार्फत वाले की बारगाह में आलिम तो बहुत मिलेंगे, मगर इल्म जहां मिले वो शहबाज मोहम्मद, मार्फत जहां मिले वो शहबाज मोहम्मद, रुमूज़ व असरार के निकाह तो मारिफ जहां मिले वो शहबाज मोहम्मद। आज हम उसकी बारगाह में आए हैं। हज़रात ये बड़ी अजीम बारगाह है, ये तो वो खुद अपने आप पे मुस्तकिल तकरीर का उन्वान है, तकरीर का नहीं तशरीफ का उन्वान है ना, वो अपने आप पे मुकम्मल उन्वान है क्या? इसीलिए दोस्तों यहाँ ये साहिब सज्जादा के ज़माने की बात थी, इनके वालिद गिरामी से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता, बड़ा करीब, वो बड़ी कुर्बत, वो हमसे मोहब्बत फरमाते थे, हम उनसे बड़े अटैच, वो हमसे बहुत अच्छे, वो जिक्र करते थे। और उर्स के अलावा चौथा शरीफ उनकी आमद मुसलसल होती रहती है। कभी कभी ऐसा होता था 2-2, 3-3, 4-4 दिन उर्स के अलावा भी आकर घर पर क़याम फरमाते थे। मेरे बड़े भाई खालिद मियां की शादी में मैंने उनसे कहा हज़रत आप खरीद में क़याम करें, कहा नहीं मैं भी बारात चलूँगा। गोरखपुर बारात गए, खालिद मियां को साफा बांधा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि हमारे घर के एक मिंबर हैं, आज मैं उसी का हक अदा करने के लिए तकरीरें तो होती रहती, अब आप देखिए क्या नहीं यहाँ मुफ्ती साहब पूछ रहे कि मेरा जिक्र नहीं आ रहा, मेरे साहब आप आएगा, आपके बगैर तो मैं मुफ्ती फारूक साहब बैठे हुए, तो इनको भी तो खुश रखना है ना, वरना मेरे जाने के बाद ये कोशिश सोचेंगे लोग बहुत निकालते हैं, कोशिश बहुत निकालते हैं। तो यहाँ खानका भी है, दरसगाह भी है, दरसगाह की में क्या होता पढ़ाया जाता, खानका में क्या होता खिलाया जाता, यही फर्क है। यहाँ दोनों इंतजाम है, यहाँ दोनों इंतजाम है, दरसगाह भी है, खानका भी है। पढ़ना है मुफ्ती फारूक साहब के पास जाओ, दरसगाह में जाओ, पीना है इनके पास ना जाना, अगर पीना हो मुफ्ती साहब के पास ना जाना। ये अल्लामा साहब है, वो बहरुल उलूम है, वो वाक़िफ़ उलूम दीन है, ये है वो है, बहरे काने गंजे, अल्काब की कमी है, बहरे भी है, काने भी है, गंजे भी हैं। अगर पीना हो इनके पास ना जाना, ये गलती ना करना। खानका है शहबाजिया में चले जाना है ना, गरीब नवाज के पास जाओ, पीना है गरीब नवाज के पास जाओ, पीना है निजामुद्दीन औलिया के पास जाओ, पीना है नजरत के पास जाओ, पीना है सैयद सादात मसूद वादी की बारगाह में जाओ, पीना है तौलाउल हक पंडवी की बारगाह में जाओ, पीना है तो सरकार वजीउद्दीन गुजराती अलवी की बारगाह में जाओ, पीना है तो मुल्ला यासीन की बारगाह में जाओ, पीना है तो मखदूम शहबाज मोहम्मद कलंदर की बारगाह में जाओ, पीना हो मकाने खुदा की बारगाह में जाओ, पढ़ना हो कहीं भी चले जाओ, कहीं तो मतलब कहीं नहीं, समझ के जाना जहाँ अपने वहां जाना, पढ़ना हो दरसगाह में जाना, उसका भी इंतजाम यहाँ, पीना है चुपचाप वुज़ू करके आस्थाने पे जाना, वहां पियो वहां पढ़ो, ताकि तालीम के साथ तज़किया भी होता रहे। इसीलिए दोनों इंतजाम खानकाह शहबाजिया आस्थाने शहबाजिया पर यहाँ के बुजुर्गों ने किया, दरसगाह को भी कायम किया ताकि तिश्नगाने इल्म यहां से सैराब हो। खानकाह है, पियो, जम कर पढ़ो, जम के पियो। और क्या ताल्लुक है खानकाह और दरसगाह का, ये फर्क बताऊं। वक्त मुझे मौलाना रूम की मसनवी की वो बात याद आ रही, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम
غلام شمس تبریزی. اب اس کا ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں کریں، میں کیا کرتا ہوں سنو. مولوی مولوی رہا، مولانا بن سکا. مولوی مولوی رہا، خشک کا خشک مولانا بنا، مگر جب شمس تبریز کی غلامی کا پٹا گردن میں آ گیا تو اب مولوی مولوی نہ رہا، روم کا مولا بنا. کیا سمجھے؟ یہی فرق ہے خانقاہ اور درسگاہ میں کہ درسگاہ مولوی بناتا ہے، شہباز محمد کا آستانہ مولا بنا. اگر مولوی بننا ہے تو دارالعلوم مولا بننا ہے تو شہباز محمد کی بارگاہ. یہاں مولوی نہیں بنایا جاتا، مولا. مولا بننا ہے تو قریب تمام بتائے رسول کی بارگاہ میں جانا. مولا بننا ہے مخدوم مشرف کی چوکھٹ پر جانا. مولا بننا ہے آئینہ ہند کے دربار میں. مولا بننا ہے الجامعۃ الاشرفیہ نہ جانا، یہ دارالعلوم چشتیہ نہ جانا، یہ برکاتیہ نہ جانا، یہاں نہ جانا. اگر مولا بننا ہے، مولا بننا ہے تو کسی آستانے پر جانا. مولا بننا ہے تو کسی صوفی کی صحبت میں رہنا. مولا بننا ہے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا. مولا بننا ہے تو مولا بنانے کے لیے یہ خانقاہیں ہیں. اور ایک فرق یہ بھی ہے درسگاہ میں اور خانقاہ میں. درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے. ایک تیسرا فرق یہ ہے، درسگاہ میں دانا بنایا جاتا ہے، شہباز محمد کی خانقاہ میں دیوانہ بنایا جاتا ہے. دیوانہ بننا ہے دارالعلوم میں جاؤ، دیوانہ بننا ہے تو سلطان العارفین کے حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سلطان العارفین، حضور سید مکی میاں صاحب قبلہ. تعلیم بعد میں، تزکیہ پہلے. ہمارے علماء بھی اس نقطے کی طرف توجہ دیں. تزکیہ پہلے تاکہ قرآن کی ترتیب بدلنے نہ پائے. تو یہاں صرف تعلیم کی بات ہے. یہ لے لو، یہ لے لو، یہ معقولات ہے، یہ مرقات ہے، یہ قطبی ہے، یہ میر ہے، اور یہ میگزی ہے، یہ صدرہ ہے، یہ شمس بازگاہ ہے. یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. ارے بابا اور بھی کچھ سو نا، جو یہاں بھی صحیح رہے وہاں بھی صحیح رہے. ہمیں یہاں کی صحت سے زیادہ وہاں کی صحت کی فکر ہے. وہاں صحیح ہے تو سب صحیح ہے. اچھا یہ بتاؤ وہاں کے لیے صحیح کون بنائے گا؟ وہی جو خود صحیح ہو، جو خود صحیح ہو وہی صحیح بنائے گا. لیکن جو خود ہی صحیح نہیں، حضرت ناصح ہے سر تاپا غلط، خود غلط، املا غلط، انشاء غلط. حضرت ناصح ہے سر تاپا غلط، یہ پوتا نہیں کہہ رہا، دادا کہہ رہا. حضرت ناصح ہے سر تاپا غلط، خود غلط، املا غلط، انشاء غلط. اب وہاں آئے کیسے صحت؟ اسی لیے دوستو آج تمہیں یہاں بلایا گیا. تم آئے نہیں، تمہیں بلایا گیا تاکہ تمہیں پاک کر دیا جائے، تاکہ تمہارے من کی صفائی، تمہارے دل میں جو قدورت ہے قدورتوں کو نکالو، نفرتوں کو نکالو، منافقت کو نکالو. پہلے پاک ہو جاؤ، پھر جب علم حاصل کرو گے وہ علم تمہارے لیے نور ثابت ہوگا. اس لیے مجھے ایک منصور سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یاد کتنی اچھی بات فرماتے ہیں، وہ یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں العالم بلا عمل کالمرأۃ بلا صیقل. عالم بے عمل ایسا ہے جیسے آئینہ بے قلعی کا. آئینہ بے قلعی، اگر بے قلعی کا آئینہ ہو اس میں چہرہ نظر آئے گا، اگر اس کے پیچھے نہ ہو چہرہ نظر آئے گا.
ایسے ہی عالم بے عمل. آج ہم کہاں ہیں؟ ہے یہ علم والے کی بات. آئے کے معنی میں لو تو ترجمہ یہ ہو سکتا میرا سایہ میرے چاہنے والے پر، جیسے کہ آسمان کا سایہ زمین پر. اور غوث اعظم کیا فرماتے؟ انا یدی، میرا ہاتھ. کیا ہاتھ ہے؟ اور اس ہاتھ کی لمبائی چوڑائی پر وہ فرماتے ہیں، فرما تو رہے ہیں قرآن میں، میرا ہاتھ، میرا ہاتھ. ہاتھ تو ایک ہے، عبد القادر جیلانی تو ایک ہے، مگر فرماتے میرا ہاتھ میرے چاہنے والوں پر. چاہنے والے کہاں کہاں ہیں؟ تو اس کا مطلب جہاں جہاں چاہنے والا ہے وہاں وہاں غوث اعظم کا ہاتھ ہے. جہاں جہاں چاہنے والا ہے وہاں وہاں عبد القادر جیلانی کا سایہ ہے. اب چاہنے والا اگر زمین پر ہے تو ہاتھ زمین پر ہے، چاہنے والا قبر میں ہے تو ہاتھ قبر میں ہے، چاہنے والا پہاڑ کی بلندی پر ہے تو ہاتھ پہاڑ کی بلندی پر ہے، چاہنے والا طوفانوں کے درمیان ہے تو ہاتھ طوفانوں کے درمیان ہے، چاہنے والا جلوت میں ہے ہاتھ جلوت میں ہے، چاہنے والا خلوت میں ہے ہاتھ خلوت میں ہے، چاہنے والا بھارت میں ہے ہاتھ بھارت میں ہے، چاہنے والا دنیا کے کسی خطے میں ہے، عبد القادر جیلانی کا ہاتھ اس خطے میں ہے. جہاں جہاں مرید وہاں وہاں پیر دستگیر. ایسا ہاتھ. اسی لیے میں کہتا ہوں ہم امتی ہیں، تم امتی ہو، امتیوں ایسا ہاتھ تلاش کرو جو غوث اعظم کے ہاتھ کی مثال بنے. ایسا ہاتھ لاؤ جو عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کی نظیر بنے. ارے دوستو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب عبد القادر امتی کے ہاتھ کی مثال نہیں لائی جا سکتی تو اس امتی کے نبی کے ہاتھ کی مثال کہاں سے؟ میرا ہاتھ میرے چاہنے والوں پر، میرے چاہنے والوں پر. اب میرا جہاں مرید ہے، اے مریدو بے قرار نہ ہونا. تم مجھے چاہتے ہو، میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے، میرا سایہ تمہارے ساتھ ہے. تم بے چین نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں. تم بے قرار نہ ہونا، اپنے کو بے سہارا نہ سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. یاد رکھو یہ بغداد دور ہے، بغداد والا دور نہیں ہے. اجمیر دور ہے، اجمیر والا دور نہیں ہے. کلیر دور ہے، کلیر والا دور نہیں ہے. ارے بھاگلپور کے سنی مسلمانوں، تم پنجاب میں رہو تو بھاگلپور دور ہے، شہباز محمد دور نہیں ہے. سلطان العارفین اولیاء کرام کا یہ اقتدار ہے، یہ اختیار ہے اولیاء کرام کا. اب بتائیے ان کے پاس جو کچھ تھا کیا ہے، اس کا ماخذ کون؟ مولا فاتح خیبر شاہ زمان. وہاں سے چلا، وہاں سے چلا، علم چلا، نجف سے چلا، کربلا پہنچا، کربلا سے چلا، بغداد پہنچا، بغداد سے چلا، اجمیر پہنچا، اجمیر سے چلا، گوالیار پہنچا، گوالیار سے چلا، احمد آباد پہنچا، احمد آباد سے چلا، بھاگلپور پہنچا. اور یہ سلسلہ اب تک نہیں، صبح قیامت تک جا. معلوم ہوا علم کی دھمکی ہمیں کوئی اور نہ دے، علم کی دھمکی ہمیں کوئی اور نہ دے. ارے تم نے پڑھ کر علم لیا ہے، مگر صاحب سجادہ کو جو علم ملا ہے ان کے کرم سے ملا ہے، ان کی عطا سے. اگر یہ نفس پاک ہوتا تو وہ اپنے آپ ہے نا، پھر یہ بیماری جنم نہ لیتی. آج اس میں آنے والوں صاحب سجادہ انتخاب میاں صاحب نے اعلان کیا، مفتی صاحب نے پڑھ کے سنایا کہ نہیں سنایا؟
شریعت پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ کرنا، ایک ہی نشست میں 3 طلاق نہ دینا، ہے نا؟ لیکن یاد رکھو وہ تو صحیح ہے کہ ایک نشست میں 3 طلاق دینا غیر اسلامی روش ہے، مگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے اگر دے دی جائے تو طلاق ہوگی۔ یہ حق صرف مرد کو ہے، حق جو ہے صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ کسی رائے شماری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آج اب تو یہ سب جاسوس ہے نا، یہاں بولو وہاں خبر پہنچتی ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ خانقاہ شہبازیہ کا یہ اعلان صرف بہار کی سرحدوں تک نہ رہے، دہلی تک پہنچے کہ ہندوستان کا مسلمان لاچار نہیں ہے۔ ہم بھارت کے سنویدھان کو مانتے ہیں، مانتے ہیں، مانتے ایمان نہیں لاتے۔ ماننا اور ہے، ایمان لانا اور ہے، لیکن ہم شریعت پر ایمان لائے ہیں، ہم شریعت کو مانتے ہیں۔ ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر چرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کورٹ سے ججمنٹ آ بھی جائے، جب بھی ہندوستان کا دنیا کا مسلمان نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، ہم وہ مانیں گے جو رب کہے گا، وہ مانیں گے جو رسول کہے گے، وہ مانیں گے جو حدیث کہے گی، وہ مانیں گے جو قرآن کہے گا، جو اسلامک لا کہے گا۔ لہذا اگر کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے تو مفتی صاحب نے بھی پڑھ کے سنایا ہے، پھر آئے آپ دارالفتہ کی طرف رجوع ہو، یعنی میری طرف رجوع ہو، پھر میں آپ سے سنوں گا، آپ کی باتیں سنوں گا، اس کو دیکھوں گا، واقعی معاملہ نہیں بن رہا ہے تو خوبصورتی کے ساتھ ایک اچھی سچویشن میں طلاق دی جائے۔ لیکن طلاق دینا بات دال میں نمک نہیں ہے، 3 طلاق، روٹی موٹی ہے 3 طلاق، چاول کچا ہے گلا نہیں 3 طلاق۔ بند کرو اس حرکت کو، بند کرو اس ناپاک عمل کو۔ بیوی ہے اسے کھلونا نہیں ہے، وہ لائف پارٹنر ہے، لائف پارٹنر، اور نے اس کی اہمیت دی ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، عورت کا ایک مقام ہے، عورت کی عظمت ہے، اس کا خیال رکھے، ہے نا؟ وہ تو شیشہ ہے، زیادہ کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گا۔ تو عورت کا مقام ہے، تمہاری حیثیت ہے، عورت کی عورت وہ حیثیت ہے، اسلام نے دونوں کو مقام دیا ہے، مگر طلاق اس کا حق کسے ہے؟ بولو۔ اچھا یہ بتاؤ کشمیر کس کا ہے؟ بولو، ہمارا ہے نا، کشمیر ہمارا ہے نا، اس پر رائے شماری چلے گی؟ کشمیر ہمارا ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا۔ مان لینے کا مطلب ایمان نہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ کشمیر پھر کٹ کے اگر پاکستان میں چلا جائے تو کیا مطلب؟ ہمارا ایمان بھی چلا گیا پاکستان۔ ہم نے کشمیر کو مانا، ہمارا ہے، کسی رائے شماری کی ضرورت نہیں۔ ہم نے شریعت کو مان لیا، ہماری ہے، کسی رائے شماری کی ضرورت نہیں ہے، کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کسی جج کی عدالت پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت شریعت ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے اسی پر عمل کرتے رہیں گے، اسی کو مانتے رہیں گے، اسی کو گلے لگاتے رہیں گے۔ شریعت کے خلاف سازش کرنے والوں ہوش میں آؤ، مانیں گے تو اپنی رب کی مانیں گے، اپنے نبی کی مانیں گے، تمہاری نہیں مانیں گے، تمہاری نہیں مانیں گے۔ ایک نہیں کئی بندی کرو، بندیوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ الحمدللہ ہم
سے ہمارا تعلق ہے، ان سے ہمارا رشتہ ہے، شہباز محمد سرکار سے ہمارا رشتہ ہے، اولیاء اللہ سے ہمارا تعلق ہے، اولیاء کرام سے ہمارا لنک ہے، مضبوط ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے دوستو۔ اس تعلق کو کبھی نہ چھوڑنا، اس تعلق کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم آباد رہو، تمہارا خاندان آباد رہے، تمہارا پریوار آباد رہے، تمہاری نسلیں آباد رہے، تمہاری دنیا آباد رہے، تو دوستو اولیاء اللہ سے رشتہ کبھی نہ توڑنا، ان کی محبت کو اپنے دل میں جمائے رکھنا، ان کی عقیدت کو اپنے دل میں جمائے رکھنا۔ آج تم جو ساری رات بیٹھے ہو کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں بیٹھے ہو، سلطان العارفین کے لیے بیٹھے ہو، شہباز محمد قلندر کے لیے بیٹھے ہو۔ یاد رکھو یہ وہ ہستی ہے کہ اگر ایک ہاتھ اٹھائیں گے تو ایک ہاتھ ان کا تنہا نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں دوستو، چلتے چلتے یہ بھی سنتے جاؤ، مکرم سید شہباز محمد کا اٹھا ہوا ہاتھ ان کا تنہا ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ میں ملا یاسین کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں شہباز محمد کے ہاتھ میں شیخ وجیہ الدین گجراتی کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں عطائے رسول معین بے کسا غریب نواز کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں حسین شہید کربلا کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں فاتح خیبر علی مشکل کشا کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں خود مدنی سرکار محمد رسول اللہ۔ ایک ہاتھ ہم نے پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں نہ جانے کتنے ہاتھ ہیں دوستو۔ اس لیے ہم نہ کل اکیلے تھے، نہ آج اکیلے ہیں، نہ کل تنہا تھے، نہ آج تنہا ہے، نہ کل بے سہارا تھے، نہ آج بے سہارا ہے۔ ارے سوچو، جس کے پاس غریب نواز، جس کے پاس مختوم اشرف، جس کے پاس نور العین، جس کے پاس سید سالار مسعود غازی، جس کے پاس مختوم شاہ مینا، جس کے پاس مختوم شیخ صفی، جس جماعت میں شاہ برکت اللہ ماہ روی ہو، جس جماعت میں سرکار فارس پاک ہو، جس جماعت میں سلطان العارفین مختوم شہباز محمد ہو، جس جماعت میں اولیاء کرام ہو، وہ جماعت نہ کل تنہا تھی نہ آج تنہا ہے، وہ اس جماعت کا نام ہے اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت۔ یہی وہ جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے جو علی مرتضیٰ کی جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے جو حسن مجتبیٰ کی جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے جو حسین شہید کربلا کی جماعت ہے، یہی جماعت گنج شکر کی ہے، یہی جماعت گنج نبات کی ہے، یہی جماعت سرکار غوث اعظم کی ہے، یہی جماعت غریب نواز کی ہے، یہی جماعت مختوم شہباز محمد کی ہے، یہی جماعت ہماری ہے، تمہاری ہے، سارے۔ دوستو ہم اہل سنت ہیں، سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، یہ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں۔ اور چلتے چلتے میں اس سنت کی بھی پریبھاشا آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ میرے جانے کے بعد بہتوں کی بھاشا بدل جائے۔ سنت کیا ہے؟ تو بہت سنا ہوگا، سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک الگ سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ پیدا ہوئے یا نہیں؟ بولو، پیدا ہوئے؟ جتنے نہیں پیدا ہوئے ہیں ہاتھ اٹھائیں، اور جتنے پیدا ہو گئے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ پیدا ہوئے؟ پیدا ہوئے؟ کس نے کہا تھا پیدا؟ کس نے کہا پیدا ہوئے؟ ہاں ہوئے۔ یہ سوال آپ ہم سے کہتے ہیں حضرت آپ بھی تو پیدا ہوئے۔ ہاں پیدا ہوئے، آپ بھی پیدا ہوئے۔ مفتی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب پیدا ہوئے، مجھے حضرت کی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیدا نہ ہوتا تو پن کیسے کھاتا؟ پیدا نہ ہوتا تو ATM میں لائن کیسے لگاتا؟ پیدا نہ ہوتا تو بٹن کیسے دباتا؟ پیدا ہوئے۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ گڑبڑ ہوئی کہ نہیں؟ اگر پیدا نہ ہوتے تو بیماری آتی، سر میں درد ہے، کیوں؟ پیدا ہوئے، بخار ہے، پیٹ خراب ہے، پیدا ہوئے، دست آ رہا ہے، پیدا ہوئے۔ نہ پیدا ہوتے نہ درد ہوتا، نہ
پیدا ہوتے جعفری صاحب نہ بخار آتا، نہ پیدا ہوتے بیماریاں ہوتی، نہ پیدا ہوتے بھائیوں بہنوں جلدی پہنچو بھائی، نہ بھاشن سننے کو ملتا. یہ پیدا ہونے کی سزا ہے، تو نہیں پڑے گا. سے تیل بیچ رہا، بولے کڑک چائے، کڑک چائے. میں نے کڑک چائے بنا دی، مگر یہ نہیں معلوم اتنی کڑک چائے بنائی، اس پہ پتی اتنی ڈال دی کہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے. اعلان کر دیا 8-12 بجے کے بعد لوگ کام گئے. دونا والوں نے کہا اب کیا کریں، مال لانا تھا، نوٹ تو گئی، 1000 بھی گیا، 500 بھی گیا. 8-12 بجے کے بعد 6500 کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے. اعلان کر دیا، بعد میں پھنس گیا. یہ اعلان مصیبت بنا ہوا. ایک صاحب نے عابد آگے کہا حضرات گھر پہ آئے، آدمی تھے، انہوں نے حضرت میری طبیعت ٹوٹ گئی. میں نے کہا کس بات سے؟ بولے پیسے سے. پیسے سے. میں نے کیا بات ہے؟ بہت کچھ اللہ نے دیا ہے مگر نکالی کیسے؟ اتنی بھیڑ ہے ہر ATM پر ہے. اتنا کبھی کسی نے ATM کا چکر نہیں بینک پہ لگایا ہوگا جتنا ادھر 15 دن سے لگا رہے. حضرات یہ اعلان آپ نے سنا، ہم نے بھی سنا. کتنی تکلیف ہو رہی، کتنی تکلیف ہو رہی. آج دیکھیے کہ ظاہرین بھی ذمہ دار نہیں. یہاں جو کچھ پیش کیا کسی نے غلطی سے 5 سوالوں نہیں کیا، آپ نے دیکھا تاکہ مینائی صاحب کو بات میں تکلیف نہ. دیکھیے صاحب قانون عارفین کا فیض تھا، وہ فیض بڑھ رہا تھا، لوگ بھی سمجھ گئے تھوڑے دن کی مصیبت ہے، ہو سکتا ہے کہ صاحب کچھ اور نرمی آئے، کچھ اور نرمی آئے. یہ سب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے. دن میں تکلیف، رات میں تکلیف، صبح تکلیف، شام میں تکلیف. اب پیاز نہیں ہے تکلیف، لہسن نہیں ہے تکلیف. اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ سویا میتھی نیا آلو، کیا کہنا بہار کا کھانا چاہیے. وہ سبزی والا ٹھیلے والا لینے کو تیار بھی نہیں ہے. بڑی دقت آ گئی. دقت آئی یہ کیوں آئی؟ نہ ہوتے نہیں یہ منظر میں. اچھا چلو بھائی پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے؟ کس نے کہا تھا پیدا ہوئے؟ کیوں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب یوں دیجیے گا. پیدا اس لیے ہوئے کہ پیدا ہونا سنت، پیدا ہونا سنت ضروری تھا کہ ہم پیدا ہوں. اب یہاں ہمارا سفر سنت شروع ہے. ماں کے پیٹ میں رہے، کیوں پیٹ میں رہنا سنت. اس سے پہلے عالم ارواح میں، کیوں عالم ارواح میں رہنا سنت. اب ہمارا سفر سنت وہاں سے شروع ہے. ہم سنی پیدا ہونے کے بعد نہیں بنے. اس لیے ہماری جماعت پر، ہماری سنیت پر آنچ نہیں آئے گی. ہم پیدائشی ہیں، یہاں نہیں کیا. اس دنیا میں آنے کے بعد ہم سنی بنے. ہم عالم ارواح میں تھے سنی ٹناٹن. ٹناٹن ماں کے پیٹ میں آئے ٹناٹن. 8 مہینے 9 مہینے رہے ٹناٹن. پیدا ہوئے سنی، پیدا ہوئے سے پیدا ہونا سنت. اچھا جب بچہ پیدا ہوتا تو کان میں اذان دیتے ہو گے نہیں؟ کیوں اذان دینا سنت. بچہ بڑا ہوتا ہے تو شادی کرتے ہو نہیں؟ کیوں شادی کرنا سنت. بچے پیدا ہوتے پیدا ہونا سنت. ولیمہ کرتے ہو، ولیمہ کرنا سنت. مہمانوں کو بلاتے ہو، بلانا سنت. کھلاتے پلاتے ہو سنت. عزت دیتے ہو سنت. کیا بات ہے، کیا سفر ہے، کیا سفر ہے.
लखनऊ से मैं चला, भागलपुर आया, सफर में मुझे इतना मजा नहीं आया जो आज इस सफर में मुझे मजा मिला। अगर ऐसा सफर मुझे उम्र भर करना पड़े तो मैं करता रहूंगा, और इंशाअल्लाह थकने वाला नहीं, क्योंकि ये सफर सुन्नत है ना, सफर सुन्नत है। अच्छा, आप तिजारत करते हो, तिजारत करना सुन्नत। वलीमा औलेमू बुखारी शरीफ की हदीस है, औलेमू वलो के शादी, अगरचे एक ही बकरी सही, वलीमा करो हस्ते इस्तेफाद वलीमा करो। क्यों? वलीमा करना सुन्नत। बड़ों का एहतराम करो, एहतराम करना सुन्नत। तिजारत करो, तिजारत करना सुन्नत। गरीबों की मदद करो, मदद करना सुन्नत। अगर कोई यतीम है तो उसका शफकत का हाथ रखो, रखना सुन्नत। कोई बेवा बेकस बेसहारा है तो उसको उसकी मदद करो, मदद करना सुन्नत है ना। अच्छा ये बताइए, कब्र में जाओगे? बोलो, कब्र में जाना है? बोलो भाई, कब्र में जाना है? जाओ। गाय को हमारा टाइम ले रहे हमारा भी टाइम आप ले रहे हैं, हम भी किसी का टाइम ले रहे हैं। जाना है, हाँ जाना है, क्या करना, जाओ। बोले हजरत अभी नहीं जाना है। नेताजी बोले हजरत जाना तो अभी नहीं जाना। मैंने कहा कब जाना है? कहा जब उधर से बुलावा होगा तब जाएंगे। अच्छा ये तय है कि कब्र में जाओगे? हाँ ये तय है। कब जाओगे? जब दावत मिलेगी, दावत मिलेगी। यानी कब्र में भी हम बिन दावत जाने को तैयार नहीं है ना, बिन दावत हम अपनी कब्र में उतरने को तैयार नहीं। जब अल्लाह की तरफ से हमें दावत मिलेगी, मलकुल मौत आएंगे, हमारा काम तमाम होगा, मगर दावत उधर से आएगी तब हम जाएंगे। हम अपने रब की दावत पर अपने कब्र में जाएंगे। अगर कोई दावत से आपका बड़ा भाई, आपका अब्बा अम्मा कहे कब्र में चलो, कब्र में चलो, जाओ। हे बाबू, तुम तो हमारी बड़ी सादत मंद औलाद, चले जाओ। ये काम न कीजिए, ये काम न कीजिए, बहुत थोड़ी सी और खिदमत कर लेंगे, ये कब्र वाली बात न कीजिए। बिन दावत हम अपनी कब्र में जाने को तैयार हैं। जब अल्लाह हमें बुलाएगा तो हम अपनी कब्र में जाएंगे, जाना तय है, अभी नहीं। जब बुलाए जाएंगे तो जाएंगे, है ना। अब ये एलिगेशन जाफरी साहब हम पर न लगाना कि हम जाते हैं नहीं, हम बुलाए जाते हैं तो जाते हैं। हम अपनी तबीयत से बगदाद नहीं जाते, हम अजमेर अपनी मर्जी से नहीं जाते। जब भी भागलपुर की आवाम, सुन्नी आवाम जब बसों को लेकर चलती है तो बैनर लगाती है, उस पर लिखवाती है, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। क्यों? भारत के सुन्नी मुसलमानों का ये अकीदा है, जिसे अजमेर का ख्वाजा बुला ले उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे गरीब नवाज न बुलाए उसे कोई अजमेर भेज। हम मिलती है तो हम कब्र में जाते हैं। कब्र में गए अल्लाह की दावत पर, अजमेर गए वलीउल्लाह की दावत पर, बगदाद में गए वलीउल्लाह की दावत पर, गए ना। कब्र में जाना तय है तो वक्त होगा, क्यों जाएंगे? बात पर इसलिए जाएंगे कि कब्र में जाना सुनना, लेटेंगे लेटना सुनना, उठाएंगे उठना भी सुनना, उसके साथ उठना भी सुनना। हम बाद में उठेंगे, मेरे सरकार पहले उठेंगे। जब कयामत कायम होगी तो सबसे पहले मेरे नबी अपनी कब्र से निकलेंगे, बाद में गुलाम निकलेंगे। तो ये भी उठना हमारे लिए सुन्नत, ये है हमारा सुन्नत, सफर सुन्नत। हम आलम अरवा से सफर करते चले जा रहे हैं, माँ के पेट में आए, इस दुनिया में आए, कारोबार किया, सुन्नत सुन्नत
सुन्नत सुन्नत सुन्नत सुन्नत, और फिर कब्र में गए वहां लेटेंगे, लेटना सुन्नत, जब कयामत कायम होगी उठेंगे, क्योंकि उठना भी सुन्नत, पहले सरकार उठेंगे फिर हम उठेंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे, कयामत का मैदान होगा, वहां आराम से रहेंगे, कोई चिंता नहीं हमारे लिए, कोई परेशानी नहीं हमारे लिए। आखिर में जब हिसाब किताब हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे बोलो, कहाँ जाएंगे बोलो, जन्नत में जाओगे। मतलब आप इसीलिए यहाँ बैठे, इसीलिए बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, अरे बाबा अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो जन्नत क्या चीज है? और अगर मोहब्बत में तुम्हारी मौत आ गई, चले गए तुम यही तो चल, यही से मैं कह दूंगा ये मरने वाला कोई और नहीं है, जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। अच्छा आखिर में तुम कहाँ जाओगे बोलो, जन्नत में हिसाब किताब के बाद कहाँ जाओगे बोलो, बोलो भाई। जन्नत में अगर कोई पूछे जन्नत में क्यों जाओगे तो जवाब देना, इसलिए जाएंगे कि जन्नत में जाना सुन्नत। पहले मेरे सरकार जाएंगे, बाद में हम जाएंगे, तो जन्नत में जाना। अब बताओ कौन है अहले सुन्नत, कौन है अहले सुन्नत? तो सुन्नी मुसलमान सीना ठोक कर कहेगा हम है अहले सुन्नत, हम है अहले सुन्नत। और एक बात याद रखो, ये सुन्नत ही की बरकत है जो हमें फर्ज मिला, ये सुन्नत ही की बरकत है जो हमें वाजिब मिला, ये सुन्नत ही की बरकत है जो हमें फराइज और वाजिबात मिले, ये हज मिला। अच्छा एक बात बताओ, ये सुन्नत सुन्नत की मुझे वो ऐसा अमल बताओ जो फर्ज हो सुन्नत ना हो। अब थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रूप मैं आपके सामने रखूं, वो फर्ज हो सुन्नत ना हो। नमाज फर्ज है, सुन्नत भी तो है। अच्छा नमाज में कयाम बोलो फर्ज है, सुन्नत भी तो है। रुकू फर्ज है, सुन्नत भी तो है। सजदा फर्ज है, सुन्नत भी तो है। कादा फर्ज है, सुन्नत भी तो है। हज फर्ज है, सुन्नत भी तो है। रोजा फर्ज है, सुन्नत भी तो है। वाजिब बताओ कौन सा वाजिब, सुन्नत भी तो है। ऐसा फर्ज दिखलाओ जो बगैर सुन्नत हो। मालूम हुआ कि फर्ज तक हम पहुंचे, वसीला सुन्नत। अगर सुन्नत न होती तो वाजिब न मिलता, अगर सुन्नत न होती फर्ज न मिलता। तो जिस तरह सुन्नत के बगैर फर्ज नहीं मिलेगा, इसी तरह मुस्तफा के बगैर खुदा नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। जो फातिमा ज़हरा के बाग की बहार है, आज हम उस बारगाह में आए हैं जो हुसैन का जहां हसन हुसैन का दीदार है। हम उस बारगाह में हाजिर हैं मेरे दोस्तों, हम उस बारगाह में आए हैं जिसकी अजमतों का तराना हर एक के लबों पर है। हम उस बारगाह में आए हैं जो साहिबाने इल्म की महफिल का अंजुमन है। हम उस बारगाह में आए हैं। शहबाज मोहम्मद को न इल्मी दुनिया फरामोश कर सकती है, न आमेलीन की दुनिया फरामोश कर सकती है, न तसव्वुफ की दुनिया फरामोश कर सकती है। मेरे दोस्तों वो तसव्वुफ के भी इमाम है, वो इल्मी दुनिया में भी इमाम है, वो अमली दुनिया में भी इमाम है। याद रखो वो और मुजद्दिद होते हैं जिनका बाजा बजाया जाता है, ये वो मुजद्दिद है जिनकी हुकूमत बिना पर पूरी जिम्मेदारी के साथ
سگے بارگاہ اشرفیہ یہ اعلان کرتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، شہباز محمد کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اگر علم کی بھیک چاہیے تو اس بارگاہ سے لے لو، معرفت کی بھیک چاہیے تو اس بارگاہ سے لے لو، عمل کی بھیک چاہیے تو اس بارگاہ سے لے لو، اگر منطق و فلسفے کی گتھیوں کو سلجھانا چاہتے ہو تو اس بارگاہ میں آ جاؤ، اگر تمہیں بخاری مسلم ترمذی کو پڑھنے کا شعور چاہیے تو اس بارگاہ میں آ جاؤ، یہاں بخاری بھی ہے، یہاں مسلم بھی ہے، یہاں ترمذی بھی ہے، یہاں ابن ماجہ بھی ہے، یہاں ابو داؤد بھی ہے، یہاں مشکات بھی ہے، اگر اصول فقہ پڑھنا ہے تو یہاں آؤ، اصول فقہ کے ضابطے لینے ہو تو یہاں آؤ، یہاں اگر فقہ اسلامیہ کا دبدبہ دیکھنا ہے تو اس بارگاہ میں آؤ، شہباز محمد بحر العلوم کا نام ہے، شہباز محمد بحر العلوم، شہباز محمد کنز العلوم، شہباز محمد علی کے علم کی یادگار کا نام، شہزاد محمد شیخ وجیہ الدین گجراتی کی مجددیت کی چھاپ کا نام، شہباز محمد علم و معرفت سے آراستہ ابتری شخصیت کا نام ہے۔ آج ہم اس دربار گوہربار میں آ کر صاحب سجادہ اور ان شہزادگان کی موجودگی میں بڑا نور محسوس کر رہے ہیں، بڑا سرور محسوس کر رہے ہیں۔ مولا کریم سرکار شہباز محمد کے صدقے میں یہاں کی عوام زائرین کو بھی ان کے تصرفات سے مالا مال فرمائے اور یہاں کے شہزادگان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ مولا ان سب کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔